چاند رات انایا حویلی کی باقی عورتوں کے ساتھ عید کی تیاریوں میں مصروف تھی کہ ملازمہ نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے سمر خان کا پیغام دیا۔ وہ اسے چھت پر بلا رہا تھا۔ انایا کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی، مگر سب کی نظروں سے بچتی وہ وہاں پہنچ گئی۔ سب کے سامنے تو بڑے حاجی بنتے آپ، کیوں بلایا مجھے؟ وہ سر جھکائے اکھڑتی سانسوں کے ساتھ بولی۔ سمر نے اس کے قریب آتے ہوئے اس کی کلائی سختی سے تھامی۔ کہا تھا نا مہندی میں میرا نام ہونا چاہیے، پھر کیوں نہیں لکھوایا؟ وہ اس کے چہرے کے قریب جھکتے ہوئے غصے سے گرایا۔ مجھے شرم آتی ہے۔ اس نے کلائی چھوڑانا چاہی۔ اچھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے دروازہ بند کیا اور اسے کرسی کی طرف دھکیلا۔ اب جب میں کروں گا اس کے بعد تم مجھ سے شرم نہیں آئے گی؟ افطاری کرنے کے بعد وہ سیدھا اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج کل حویلی میں جو ہلچل مچی ہوئی تھی وہ اس بات سے واقف تھی اور بے وجہ دل اداس ہوا جا رہا تھا۔ سمر خانزادہ کی آمد ایک ایسا دھچکا تھا جو اس کی روح تک کو گھائل کر گیا، اور اس وقت تاجی کا فیصلہ اسے یوں لگ رہا تھا کہ اس کے حواسوں پر سوار ہو رہا ہے۔ بوجھل قدموں کے ساتھ وہ کچھ دیر ادھر ادھر چکر کاٹتی رہی اور کچھ ہی دیر کے بعد ملازمہ نے اسے داجی کے کمرے میں جانے کا حکم دیا۔ بات سنیں نسرین بھی، ان کے کمرے میں کون کون موجود ہے؟ اپنی انگلیوں کو چٹکاتے وہ پوچھ گئی، اور ملازمہ نے پلٹ کر اسے بتایا کہ گھر کے سبھی بڑے۔ دل گویا اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اپنے لبوں کو کاٹتی وہ سر جھکا گئی۔ نسرین دوبارہ پلٹنے لگی اور اس نے دوبارہ بلا لیا۔ کیا سمر ہے؟ جی وہ بھی موجود ہیں، اور یہ چیز تو اس کے لیے جان لیوا تھی۔ بھلا اس کے سامنے سب کا ہونا اور پھر اسے بلا بھیجنا، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی۔ کل شام میں وہ صاف لفظوں میں اپنی ماں کو انکار کر چکی تھی۔ ایک بار جس شخص نے اسے ٹھکرایا اور بیرون ملک جا کر بس گیا، اب ایک بار پھر اس شخص کے ساتھ کسی بھی طرح کا تھا تعلق قائم کرنا اس کی عزت نفس کے خلاف تھا۔ میں جا کر سب کو انکار کر دوں گی، سب کے سامنے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ خود سے بڑبڑاتی وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو سمیٹنے لگی۔ آنکھیں بے وجہ بھیگنے لگی تھیں۔ اگر دل میں اس شخص کی محبت کی کسک تھی بھی تو اس نے تھپک تھپک کر سلا دی۔ بھاڑ میں جائے وہ شخص اور بھاڑ میں جائے اس کی محبت۔ وہ اپنی عزت نفس پر کمپرومائز نہیں کر سکتی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس وقت یہ ساری باتیں بے معنی ثابت ہوگی۔ اپنا دوپٹہ سر پر جما کر وہ سیدھا داجی کے کمرے میں آئی۔ دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی تو پلکیں خود بخود جھکنے لگیں۔ سلام کرتے وہ اپنی ماں کے قریب ہی بیٹھ گئی اور پھر سوالیہ نظروں سے اٹھا کر سیدھا داجی کو دیکھا تھا۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ کسی کی نظروں کے ارتکاز میں ہے، لیکن پلٹ کر دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ آسیہ بچے اٹھو، داجی نے نرمی سے طائی امی کو دیکھتے ہوئے اشارہ کیا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ طائی امی نے مسکراتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور اس کی جانب قدم بڑھائے، اور اس نے گردن موڑ کر اپنی ماں کو دیکھا تھا، جسے نظروں ہی نظروں میں انہیں اشارہ کر رہی ہو کہ وہ اس سب کے لیے تیار نہیں ہے۔ ندرت بیگم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ جماتے ہوئے نرم نگاہوں سے اسے دیکھ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ کوئی زبردستی نہیں تھی، شاید دل کے کسی کونے میں یہ چاہت موجود تھی، لیکن ضد اور انا یوں سر پر سوار تھی کہ اسے توڑنا ممکن نہیں تھا۔ آسیہ بیگم آگے بڑھی اور رسم کے مطابق شال اس کے کندھوں پر جما دی۔ وہی شال جو ان کی ساس نے ان کے کندھوں پر جمائی تھی، آج کے بعد حویلی کی بڑی بہو کے درجے پر بھی وہ فائز ہونے جا رہی ہے، اور جو سوچ کر آئی تھی کہ سر اٹھا کر سب کو انکار کر دے گی، اس وقت اس کا سر جھکتا چلا گیا۔ کونے میں کھڑے ہوئے شخص نے اسے اپنی نرم نگاہوں میں لے رکھا تھا اور جس کے سفید چہرے کو سرخ پڑتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ دو آوارہ لٹیں جو چہرے کو چھوتی مقابل کو جتا رہی تھیں کہ اس سے زیادہ وہ حق رکھتی ہے۔ اس حسین چہرے پر چند نوٹ آسیہ بیگم نے اس کے ہاتھ میں تھما کر اس کا ماتھا چوم لیا، اور تب اس کا تایا اس کی جانب بڑھا۔ وہی تایابا جس نے باپ سے بڑھ کر اسے شفقت دی، اس کے سامنے وہ بھلا سر اٹھا کر انکار کر سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ تایابا نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ بھیگی آنکھوں کو جھکائے بیٹھی رہی۔ آج سے میرے سمر کی دلہن ہے، دعائے خیر کہیں عید کے دوسرے دن نکاح کر لیں گے، اور یہی ہمارا فیصلہ ہے۔ سب کی طرح اس نے بھی اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا لیا تھا اور کچھ دیر بنا مانگے انہیں اٹھائے بیٹھی رہی، اور پھر چہرے پر پھیرتے ہوئے
कोने में खड़े हुए इस शख्स को देखा था जो अभी तक यकटक इससे देख रहा था, जिसे इसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। वो चुलबुली सी शोक लड़की अगर खामोश हो गई थी तो इसके पीछे का राज भी बहुत अच्छी तरह जानता था। अल्लाह, नायापी को यकीन आ रहा है कि कल तक आप जिसे मगरूर जिन कहती थी, अब आप की मिसेस जिन बनने जा रही हैं। वो कमरे में आकर अभी तक बेड पर बैठी थी। सितारा का जोश और जज्बा अपने उरूज पर था। सितारा प्लीज। इसका मूड वैसे का वैसे रहा। क्या हुआ? परेशान क्यों है? समर भाई इतने प्यारे तो हैं। अपनी हसीन बहन की आंखों में वो कभी भी परेशानी नहीं देख सकती थी। सितारा, सब कुछ जानने के बावजूद तुम अनजान बन रही हो। ऐसे डुबडुबाती हुई नजरों से सितारा को देखकर सवाल किया। आप ही प्लीज भूल जाएं। अब देखें तो वो खुद को कितना बदल कर आई है। माजी की एक बात को अगर आप थाम कर बैठ जाएंगी तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगी? और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बहन इससे मोहब्बत करती है। बस सितारा ने मुस्कुराते हुए ऐसे अपने साथ लगा लिया। खबरदार, आज के बाद मोहब्बत को समर खानजादा के साथ मत जोड़ना। वो सिर्फ अल्फाजों में कह गई और सितारा इससे घूरते हुए मुस्कुरा दी। तभी कमरे में नुदरत बेगम दाखिल हुई और अपनी बेटी के नाराज चेहरे को देखकर भी अनजान बनी रही। मैंने आपसे कहा था कि मैं इस शख्स से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। इसे नुदरत बेगम को देखते हुए जैसे अपनी बात याद दिलाई। लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और कहती हैं। हमें खुदा का वास्ता कुछ नहीं कहती मेरी आंखें, और ना ही मेरा दिल। वो अब रो धोने के करीब थी। तुम सब लोग मान क्यों नहीं लेते कि मेरे दिल में इसके लिए कोई जगह नहीं है? इसने अपने बालों को नोच दिया था और नुदरत बेगम ने नरमी से इसका हाथ थाम लिया। इससे पहले कि वो कुछ कहती, कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और अंदर आने वाले शख्स को देखकर वो साकित रह गई थी। आज इसमें इतनी हिम्मत आ गई कि वो सबके सामने कदम बढ़ाकर इसके जानिब आया था। वो चुपचाप बैठी रही। चची जान, मैं अनाया से बात कर लूंगी। वो इजाजत तलब कर रहा था। हर बात में ढोंस जमाने वाले शख्स को कब से इजाजतों की जरूरत पड़ गई? हाँ बिल्कुल कर लो अनाया, अच्छी तरह बात करना। इन्होंने नरमी से बड़बड़ाते हुए इसे एहसास दिलाया और साथ ही साथ सितारा के साथ कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि वो बेचैन होकर इधर उधर देखती रह गई। कम से कम इस वक्त वो इस शख्स से कोई बात नहीं करना चाहती थी। इससे पहले कि वो इसके करीब आकर कुछ कहता और बुरी तरह भड़कते हुए ऐसे देखती रह गई। आखिर मिल गया आपको सुकून? समर चंद कदमों के फासले पर खड़ा इससे देख रहा था। बिल्कुल, बहुत सुकून है। मंगेतर साहिबा, आपको अपने होने वाले शौहर का हसीन चेहरा देखकर अंदाजा नहीं हो रहा? इसे तपाने के लिए वो मुस्कुरा कर कह गया और वो फौरन बेड से उतरी थी। मुझे आप में और आपके चेहरे में कोई दिलचस्पी नहीं है। और समर ने इसका हाथ पकड़कर इसे अपने करीब खींच लिया। लेकिन मुझे तो वो बहुत दिलचस्पी है तुम में, तुम्हारे चेहरे में। और इस बार वो हाथ बढ़ाकर इन आवारा लटों को छू रहा था जो इसके लिए बदमज़गी का बायस बन रही थी। और ये दिलचस्पी कब तक कायम रखने का इरादा है आपका? उसका हाथ झटकते हुए तंज कर गई और समर की नजरों में एक लम्हे के लिए दुख लहराया। आखिरी सांस तक इसके करीब आकर संजीदगी से कहते हुए वो इसकी धड़कनों को साकित कर गया। इस शख्स की बातों पर यकीन करना आसान नहीं था, लेकिन न जाने कौन सी ऐसी कशिश थी जो इसको खामोश करवा गई। अब वो आहिस्ता आहिस्ता इसके बालों को गर्दन से हटा रहा था, जबकि इसके जानलेवा लम्स पर वो सिमटती जा रही थी। भूल जाओ सारी बातों को। वो अब इसके चेहरे को थामे इल्तिजा कर रहा था। नहीं भूल सकती। मेरे दिल से दुख नहीं जाता। बिलाखिर वो इसके सामने रो पड़ी और समर का कितना दिल चाहा था कि वो इन आंसुओं को लबों से चुन ले, लेकिन अभी तक इसे इसकी इजाजत नहीं थी। मैं सारे गमों को मिटा दूंगा, मेरी मोहब्बत इन सब पर हावी आ जाएगी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता इसे अपने काबू में कर रहा था। आप चले क्यों नहीं जाते? इसने रोती हुई आंखों से इल्तिजा की। चला जाऊंगा, लेकिन इस बार तुम्हें साथ लेकर। तुम जानती हो तुम उनसे मसहूब हो। इसके हाथ को थामे वो इसकी उंगलियों को छेड़ता रह गया। तुम सिर्फ मेरी हो अनाया, सिर्फ मेरी। इस सरगोशी में बात करते हुए इसे छोड़कर कमरे से निकल गया और वो देर तक इसकी पुश्त को घूरती रह गई। 2 साल पहले भी इस शख्स ने यूं ही इसका हाथ थामकर कहा था कि तुम सिर्फ मेरी हो। और इसके बाद क्या हुआ था? सारा जहां जानता था। वो भला इस शाम को कैसे भूल सकती थी, जिस शाम में पूरी हवेली में एक शानदार फंक्शन था। इसे समर खानजादा के नाम से मंसूब कर दिया जाना था और वो दिन इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
آئینے کے سامنے کھڑی وہ آف وائٹ کلر کے شرارے میں پورے دل سے تیار ہوئی. بھائی تو آپ کے حسن کے تابعدار بن جائیں گے انشاءاللہ. یہ سمر کی بہن اور اس کے تایازاد نمرا تھی. حویلی بھر میں سمر کے بعد وہ سب سے بڑی تھی، لیکن نمرا اس سے صرف 6 ماہ چھوٹی تھی. اس سے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا. قسم سے بہت پیاری لگ رہی ہو. تمہارے چہرے پر بکھرے ہوئے رنگ تمہیں مبارک ہوں. اور یہ رنگ سمر خانزادہ کی محبتوں کے رنگ تھے. اس نے خود کو بھی دیکھنے سے اجتناب کیا کہ نظر بد کا شکار نہ ہو جائے، لیکن جو نظر اس کی خوشیوں کو لگ چکی تھی وہ واپس نہیں آ سکتی تھی. اور اس روز اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ انسان بہت کچھ چاہنے کے باوجود بھی خالی ہاتھ رہ جاتا ہے. اس کے بھائی حمزہ نے آ کر اسے بتایا تھا کہ سمر بھائی بیرون ملک چلے گئے ہیں آج شام کی فلائٹ سے، اور وہ تھک سے رہ گئی. نہ اس شخص نے کوئی پیغام چھوڑا تھا اور نہ ہی محبت کا آخری سندیسہ. بس جدائی کا پروانہ اس کے ہاتھ میں تھما کر اسے بھری محفل میں ذلیل کر کے چلا گیا. لوگوں نے سو باتیں بنائی. مرضی کی شادی نہیں ہو رہی ہوگی تھی تبھی دلہا بھاگ گیا. حالانکہ یہ حقیقت نہیں تھی. اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا جو ہوا کو بھی اجازت نہیں دیتے، اسے بنا اجازت چھو کر گزرے. سجے ہوئے شرارے میں وہ سجی ہوئی دلہن چپ چاپ فرش پر بیٹھتی چلی گئی. یا اللہ، اس نے کیا کچھ نہیں سوچا تھا، کن سے خواب نہیں دیکھے اس حسین مرد کے پہلو میں سجنے کے. اس روز سمر خانزادہ نے اپنے مستقبل کو چنا. اسے چھوڑ کر چلا گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ حویلی میں کوئی بھی اس سے جانے کی اجازت نہیں دے گا. آج وہ واپس پلٹ آیا تھا محبت کا ہاتھ تھامنے کے لیے، لیکن اب محبت بغاوت کر چکی تھی. داجی کی کتنی منت سماجت اس نے چچا سے التجا کی اور اس کے بعد انایا اس کے نام سے دوبارہ منسوب کر دی گئی. لیکن انایا اس کے بارے میں وہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا. ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ اس نے خود کو محدود کر لیا. حالانکہ نکاح کی تیاری کے لیے گھر بھر میں سب لوگوں نے اسے کہا تھا کہ وہ جا کر سمر کے ساتھ شاپنگ کرائے، اپنی مرضی سے ڈریس لے لے، لیکن اس نے بس خاموشی اختیار کرتے ہوئے سارا معاملہ ہی آسیہ بیگم پر چھوڑ دیا تھا. آپ جانے اور آپ کا بیٹا، مجھے ضرورت نہیں ہے. وہ صاف لفظوں میں مکر گئی اور آسیہ بیگم نے جو کہ تو آ کر سمر کو بتا دیا تھا، لیکن غلطی اس کی تھی اور اب ناز نخروں کو اٹھانا تو اس کا حق بنتا تھا. آخری اشرا درمیان میں پہنچ چکا تھا. گھر بھر میں خوشی کی اجارہ داری تھی. لذیذ کھانے بناتے ہوئے گھر کی خواتین کافی مصروف نظر آ رہی تھیں. موسم دلکشی پر اتر آیا تو اپنے بالوں کو لہراتے وہ بھی چھت پر چلی آئی. ابھی کچھ دیر پہلے عصر کی نماز ادا کی. ہلکی پھلکی بوندا باندی نے آخری اشرے کو ٹھنڈا ٹھار بنا دیا، جیسے ہر چیز کو رحمت نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. اپنی آنکھیں بند کیے وہ ٹھنڈی ہوا کو اپنے وجود سے ٹکرانے کی اجازت دے رہی تھی. جب اسے اپنے پیچھے ایک انجانی سی خوشبو کا احساس ہوا، وہ پلٹ بھی نہیں پائی. اتنے دنوں سے وہ جس شخص سے دامن چھڑوا رہی تھی وہ بار بار اس کے راستے میں آ کر صرف اس کے لیے اذیت کا باعث بن رہا تھا. یہ موسم تو تم ہمیشہ میرے ساتھ دیکھا کرتی تھی. اب وہ دلکشی سے سرگوشی کر رہا تھا. ہاں، لیکن اب اکیلے دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے. وہ بھی سرد مہری سے بغیر پلٹے جواب دے گئی. اگر عادت بدلنا پڑے تو اس نے کہہ دیا تھا، اور وہ غصیلی نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی پلٹی. عادتیں کوئی گھر کا فرنیچر نہیں ہے کہ جسے جب دل چاہے بدل دیا جائے. عادتیں دل سے جڑی ہوئی ہیں سمر خانزادہ. وہ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جو اپنی شدت پر ہاتھ باندھے بلو کلر کے کرتے شلوار میں دلکشی کو چھو رہا تھا. ماتھے پر بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ اٹکلیاں کرتی ہوئی ہوا انہیں الجھا رہی تھی اور اس کے بکھرے ہوئے بالوں سے نظر ہٹا کر وہ خود کو نارمل ظاہر کر رہی تھی. میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، بے تحاشا محبت. وہ بے تحاشا اذیت سے اسے دیکھ رہا تھا، لیکن میں بس محبت کی حقدار نہیں ہوں. وہ ہر بار منہ پر ہی اس کی تذلیل کر دیا کرتی، ایسے ٹھکرا دیا کرتی، اور شاید وہ اس کی حقدار بھی تھا. پر کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی، اور چاہنے کے باوجود بھی اسے نہیں بتا پائی کہ جتنا رشتہ قائم ہو چکا ہے وہ بھی محض زور زبردستی کی وجہ سے ہی ہوا ہے. چلو ایک نئی شروعات کرتے ہیں، اور ایک نئی شروعات کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہے ایک برے انجام سے. اب اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا اور جانے کے باوجود اس کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر وہ ہاتھ نہیں رکھ پائے. آپ چلے کیوں نہیں جاتے کہیں؟ میرے راستے سے ہٹ کیوں نہیں جاتے آخر؟ ننھے ننھے آنسوں کے قطرے اس کی آنکھوں میں چمکنے لگے تو مقابل کو احساس ہوا تھا کہ اسے نہیں آنا چاہیے تھا. میں اگر راستے سے ہٹ جاؤں تو مجھے بھول جاؤ گی. اسے گھما کر وہ اپنے قریب کر گیا تو انایا کی سانس اٹک گئی. میں آپ کو بھولنا بھی نہیں چاہتی تاکہ مجھے محبت کی حیثیت کا اندازہ ہو اور میں دوبارہ یہ غلطی کبھی نہ کروں.
اس کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ چپ چاپ سیڑھی اتر گئی اور وہ کونے کو دیکھتا ہوا نہ جانے کن سوچوں میں مگن تھا۔ خوشبودار ہوا کا جھونکا اس سے ٹکرا کر گزرا، لیکن وہ بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ اس روز چھت کے اسی کونے پر وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے خان صاحب؟ ایک نرم سی مسکراہٹ اس کے گلابی لبوں کو چھو رہی تھی اور وہ سمر چاہنے کے باوجود اپنی مسکراہٹ کو قابو نہیں رکھ پایا۔ ایک مبہم سے مسکراہٹ کے ساتھ اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا تھا۔ کیا انکار کرنے کی جسارت کوئی کر سکتا ہے؟ اس کے بالوں کو سنوارتے ہوئے وہ اب چٹیا کی شکل دے رہا تھا، جبکہ اپنے بالوں میں اس کی چلتی ہوئی انگلیوں سے مسرور ہو کر وہ بس سر جھکا کر مسکرائے جا رہی تھی۔ چہرہ سرخ رنگوں سے گلنار تھا۔ آج سے پہلے پیغامات صرف آنکھوں سے دیے جاتے تھے، لیکن آج پہلی مرتبہ انہوں نے الفاظوں کا استعمال کیا۔ مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ اس زندگی کے کسی راستے میں بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عنایت سرفراز، تم سے دور جانا موت کو آواز دینے کے مترادف ہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ حقیقت وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ اس حسین خوابوں والی لڑکی کو، جس کے خوابوں میں سے پھولوں جیسی خوشبو تھی جو ہنستی تو ارد گرد رنگ بکھر جاتے، جس کے بالوں سے شوق تتلیاں اٹکلیاں کرتی۔ حویلی میں نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ زرق و ورق لباس، خوشیاں، رنگ، خوشبو، کہہ کے عید سے زیادہ اہتمام نکاح کا تھا۔ ایک بار پھر وہ دونوں ایک ہونے جا رہے تھے۔ جو بھی تھا، لیکن اس نے گھر والوں کو منا لیا اور یہ اس کی بہت بڑی جیت تھی، ورنہ عنایت کے والدین دوبارہ سر دھرنے کو ذرا بھی تیار نہیں تھے۔ اس روز وہ اپنے فارم ہاؤس میں تھا، آخری روزہ، اور تقریباً افطاری سے کچھ وقت پہلے ہی وہ واپس آ گیا۔ اس کے لیے گلابی رنگ کا لباس اس نے خود منتخب کیا تھا اور وہ پوری باسکٹ بنوا کر اس کے کمرے میں رکھوا دی۔ وہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ تحفہ کس کی جانب سے آیا ہے، اور اس کے سارے تحفے اس نے ابھی تک سنبھال رکھے تھے، سو اسے بھی واپس کرنا اس کی بس کا کھیل نہیں تھا۔ افطاری کے بعد تک وہ اس کا منتظر رہا۔ ساری لڑکیاں چاند دیکھنے کے لیے چھت پر چلی گئیں، لیکن اپنے کمرے کی کھڑکی سے وہ بس باہر کا منظر دیکھتی رہی۔ ستارہ کمرے میں داخل ہوئی اور آتے اسے مایوس نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ کوئی طریقہ ہے یہاں کھڑے ہونے کا آپی؟ وہ جی بڑھ کر بدمزہ ہوئی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگے گا وہاں۔ اس نے خود کو خاموش کر لیا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا ستارہ کو اچھا نہیں لگے گا۔ وہاں آپ کے صبر کا ثمر موجود ہے۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے مسکراتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ چاند نظر آ گیا اور آپ بھی آ کر اپنا چاند دیکھ لیں، اس کی سرخ ناک دباتے ہوئے ستارہ نے کہا تو وہ سرخ ہوتے ہوئے سے گھور کر رہ گئی۔ فضول کوئی مت کیا کرو ستارہ، اس نے ڈانٹا تھا اور ستارہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ چلو چھت پر چلتے ہیں، اور گینزا کا دوپٹہ سر سے اتر کر کندھوں پر آ پڑا۔ ستارہ میری بات سنو، وہ چلاتی رہ گئی، لیکن وہ اسے گھسیٹ کر چھت پر لے آئی تھی، اور جو کب سے بےتاب تھا اس نے پلٹ کر دیکھا۔ ساری لڑکیاں مہندی لگوا رہی تھیں، وہ بھی مسکراتے ہوئے ان سب میں آ کر بیٹھ گئی۔ سب سے پہلے میری آپی کو مہندی لگائیں۔ بظاہر تو وہ موبائل پر بات کر رہا تھا، لیکن اس کی ساری توجہ اسی لڑکی کی جانب تھی جو گلابی رنگ کے کپڑوں میں صرف اس کی لگ رہی تھی۔ ایک طرف کی رضامندی تھی، اس نے سمر کے لائے ہوئے کپڑوں کو پہن لیا، ہلکا سا لبوں کا کونا کھینچ کر وہ مسکرایا اور پھر اٹھ کر ان سب کے قریب آ گیا۔ اگر اجازت ہو تو اپنے ہونے والی بیگم سے بات کر لوں؟ اس کے کہنے پر جہاں وہ لبوں کو دانتوں میں دبا کر سرخ ہوئی تھی، وہاں ارد گرد بیٹھی ساری لڑکیوں نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو چھپایا۔ جی نہیں، اب نکاح کے بعد ہی ہوگی۔ ستارہ نے تو اپنی بہن کو دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ ستارہ، عیدی نہیں چاہیے تمہیں؟ وہ اسے آنکھیں دکھاتا ہوا بولا۔ اس وقت وہ اتنا دلکش لگ رہا تھا کہ اس پر سے نظریں ہٹانا ممکن نہیں تھا۔ عیدی چاہیے، اور عید کے فوراً بعد نیک بھی وصول کروں گی آپ سے، لیکن آپی سے آپ نہیں ملیں گی۔ وہ بھی بس ضد پکڑے بیٹھی تھی، جبکہ اسے کہاں گوارا تھا کہ اس لڑکی سے لمحہ بھر کے لیے بھی دور رہنا جو اس کی دھڑکنوں کی مکین تھی۔ عنایت، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ وہ ڈائریکٹ عنایت سے مخاطب ہوا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے سر جھکا لیا، یوں بن رہی تھی جیسے کہ کچھ جانتی نہ ہو۔ دل ہمک ہمک کر اس کے حلق میں گواہی دے رہا تھا، اس کی محبت کو قبول کرنے کے لیے دہائیاں کہہ رہا تھا، اور اس لڑکی کے خود پر بچھائے ہوئے پہرے کمال تھے۔ آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا، لیکن میرا چاہ رہا ہے۔ آئیں، اس کی جانب ہاتھ بڑھاتا وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس سے کھڑا کر گیا۔ مہندی کے خوبصورت ڈیزائن اس کے ہاتھوں کو اور حسین بنا رہے تھے۔ وہ اسے لے کر چھت کی دوسری جانب آ گیا۔ چاند رات مبارک، اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کرتے ہوئے وہ منمنایا۔ وہ ذرا دور ہو گئی۔ شرم کر لیں، سب لوگ یہاں موجود ہیں۔ کیا بیرون ملک جا کر شرم بھی بیچ کھائی آپ نے؟
मेहंदी की वजह से अपने चेहरे पर से बाल हटाना इसके लिए मुश्किल हो रहा था। वो खासा फासले पर खड़े थे, जबकि समर की निगाहें इसके हसीन चेहरे का तवाफ कर रही थी। जी नहीं, बल्कि इरादा है कि आपकी शर्म भी उतार दी जाए ताकि आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिले। बाजों से अपने बालों को हटाते हुए वो सर झुका गई, जबकि समर ने इसका रुख अपनी जानिब मोड़ लिया था। अपनी उंगलियों से वो इसके बालों को सुलझाते हुए हमेशा की तरह इन्हें अपने हाथ में ले चुका था और वो नरम बाल किसी आबशार की तरह बिखरते चले गए। तुम जानती हो तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत कि किसी की भी नींद उड़ा सकते हैं। अब आहिस्तगी से जैसे वो गुनगुना रहा था, इतने खूबसूरत कि किसी का ईमान बेखा सकते हैं। जबकि लबों को कुचलते हुए वो सर झुकाए खड़ी रह गई। आंखों के गोशे भीगने लगे थे। न जाने क्यों अब इसकी बातों पर इससे यकीन नहीं आता था, इसलिए छोड़कर चले गए थे ताकि आपका ईमान न बहक जाए। वो पलटते हुए इसे देखकर शिकवा कर गई, जबकि वो इसकी नाराजगी को बहुत अच्छी तरह समझता था। नहीं, शायद इसलिए क्योंकि मुझे यकीन था कि पलट कर आऊंगा, अभी तो फिर तुम्हें अपना मुंतजर पाऊंगा। और रोते हुए नाया ने अपना हाथ छुड़वा लिया। अगर मैं किसी और के संग रुखसत, और समर ने नरमी से इसके लबों पर अपनी उंगलियां जमा दी, तभी तो हो ही नहीं सकता। तुम समझती हो कि वहां जाकर मैं तुमसे दस्तबरदार हो गया तो तुम्हारी भूल है। मैं तुमसे दूर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। या अल्लाह, ये शख्स और इसके इकरार। वो खासी मुश्किल में थी। एक तरफ दिल चाहता था कि इससे कभी हम कलाम ना हो, कभी बात ना करे, इसके साथ कोई रिश्ता ना रखे, और दूसरी जानिब ये इकरार इस कदर हसीन। अब चले क्यों नहीं जाते, एक बार फिर क्यों मेरे हवासों पर सवार हो रहे हैं। और समर का उठता हुआ हाथ वहीं साकत हो गया। क्या तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं? वो बस के करीब आकर इसकी खुशबू को महसूस कर रहा था। वो बस सर झुकाए रोती रह गई। महबूब अगर लौट आए तो इससे खैरबाद कहते हैं। महबूब को धुतकार देने वालों को महबूब मैसर नहीं आते। लेकिन वो सर उठाकर इसे रोक नहीं सकी थी, और इस रोज उसके करीब से कदम बढ़ाते हुए वो दूर जा रहा था। शायद अब दिल बर्दाश्त हो चुका था इससे मना कर। हकीकत तो ये थी कि वो खुद भी बदगुमान हो रहा था कि इसके लिए माफी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अगर वो दोबारा इसकी जिंदगी में नहीं आना चाहती तो इससे कोई हक नहीं था अपनी जिंदगी में जबरदस्ती आने का। सीढ़ियों के करीब पहुंचकर इसने पलटकर एक बार फिर इसे देखा। क्या तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं? लेकिन वो पुश्त फेरे खड़ी रही, और वो खुद को इस बार कमजोर साबित नहीं करना चाहती थी। वो चला गया। न जाने किस इरादे से गया था, किस तरह गया, लेकिन वो चला गया। और सर झुकाते वो फूट फूट कर रो पड़ी। सितारा दौड़ते हुए इसके करीब आई थी। क्या भाई, नाराज हो गए आप? वो इसे रोता हुआ देखकर उदास थी। हाँ, मुख्तसर सा जवाब देते वो पलट कर जाने लगी, और सितारा ने इसका रास्ता रोक लिया था। क्या आपने भाई को जाने के लिए कह दिया है? वो जैसे समझ चुकी और इसने पलट कर गुस्से से सितारा को देखा। जो जाने के लिए आते हैं, इनका चले जाना ही बेहतर होता है। मोहब्बत दो तरफा थी, बल्कि मोहब्बत अब इश्क किसी तड़प हासिल कर चुकी थी। लेकिन हकीकत ये थी कि इस मोहब्बत को कोई मुकाम मिलता इससे पहले ही अना इस कदर आड़े आ गई कि वो दोनों ही अपनी अपनी अना को नहीं तोड़ना चाहते थे। अगर एक झुकता तो दूसरा सीधा खड़ा रहता। अजीब सी उदासी लिए वो हवेली से निकला। हालांकि इसने सोचा था कि आज वो इसे अपने साथ रोशन रास्तों पर ले आएगा, यहाँ इसे इसकी मर्जी के गजरे पहनाएगा, इसे मोहब्बत करेगा, बेतहाशा मोहब्बत, और वो इसकी मोहब्बत पर यकीन करते हुए सिर्फ इसकी हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ इसकी खाम ख्याली साबित हुआ। गाड़ी सड़कों पर बेमकसद घुमाते हुए वो न जाने किस उलझन में था। ये वही लड़की थी जो उस पर मिट चुकी थी, जो इसके अलावा सांस लेना भी दुभर समझती थी। आईने में वो अपने बाल सेट कर रहा था जब वो इसके पहलू में आकर खड़ी हो गई। देखें, तुम दोनों साथ कितने खूबसूरत लग रहे हो। और वो हल्का सा देखकर इससे मुस्कुराया। जी नहीं, मैं ज्यादा खूबसूरत लग रहा हूँ। जबकि अनाया इसकी बातों पर तो चिढ़ती थी। आप ऐसा क्यों समझते हैं कि आप दुनिया के इकलौते खूबसूरत मर्द हैं? और वो मुबहम सी मुस्कुराहट के साथ इसकी आंखों में देखता रहा। मैं अकेला तो नहीं हूं जो ये समझता हूं, बल्कि हम दोनों समझते हैं। वो अब भी इसे जिद कर रहा था, जबकि सुर्ख चेहरे के साथ वो रुख मोड़ गई। जी नहीं, बहुत बड़ी गलत फहमी आपकी। मैं तो ये नहीं समझती ऐसा। और समर ने इसके दोनों बाजों को घुमाते हुए ऐसे अपने करीब खींच लिया। अब वो दोनों आईने में एक दूसरे का अक्स देख रहे थे। और खुद को देखो, इन गुलाबी लबों पर मेरा हक है, और मेरे लब भी मेरे ही हैं। सो इन दो हसीन लबों ने मिलकर हम दोनों को मबहूत कर रखा है। वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी सुराहीदार गर्दन पर अपनी उंगली फेर रहा था। मुझे तुम्हारी रूह से मोहब्बत है, शायद इसलिए क्योंकि इससे मेरे लिए आरास्ता किया गया है।
اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیے وہ ابھی تک اسے مبہوت کیے کھڑا تھا۔ باتیں بنانا تو کوئی آپ سے سیکھے۔ کوہنی گھما کر اس کے پیٹ میں مارتے وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بری بات انایا، آنکھیں دکھاتا ہوا وہ اسے ٹوک کر رہ گیا، لیکن انایا متواتر ہنستی جا رہی تھی۔ تم میری محبت کو محض باتیں سمجھتی ہو، ایسا ہی ہے نا؟ جبکہ وہ شرارتی سی چلبلی لڑکی سر کو اس بات میں ہلاتے ابھی تک ہنستے جا رہی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ میں تمہارے دیوانہ ہوں؟ وہ بالکل سنجیدہ کھڑا رہا تھا اور انایا نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا، جبکہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے وہ اسے خاموش کروانے کے لیے اس کے رخساروں پر گستاخی کا دور کر گئی۔ اب ہنس کر دکھاؤ مجھے، اور وہ اب اس کے چہرے کا جائزہ لے کر اسے سہم جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ تب کیا ہوگا جب تم میری گرفت میں آؤ گی، میری دسترس میں آ کر تڑپو گی؟ اور اس کی باتوں کا برا مناتے ہوئے وہ باہر کی جانب دوڑنے لگی۔ جب سمر نے اس کی کلائی تھام لی تھی اور اگر ہمارے درمیان میلوں کی مسافت ہو، ہم دونوں دریا کے ایک ایک کنارے پر کھڑے ہوں، پھر بھی ہم ایک دوسرے کے ہی رہیں گے۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگا تھا۔ ابھی تک یہ سرگوشیاں اور یہ ہنسی اس کے کانوں میں ردم مچا رہی تھی۔ اس کے اپنے لب بھی مسکرا رہے تھے، شاید وہ مس کر رہا تھا اس حسین لمحات کو جنہیں وہ جی کر کھو چکا تھا۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے ہلکا سا پیچھے سر گرایا۔ ایک لمحے کے لیے وہ بھول چکا تھا کہ وہ کتنی مصروف سڑک پر جا رہا ہے۔ اچانک گاڑی کا توازن بگڑا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تھا۔ اس کے اوسان ہی خطا ہو گئے۔ سامنے سے آتی ہوئی گاڑی کو دیکھ کر اس نے فوری طور پر گاڑی کو دائیں جانب گھمایا، اور اس کے ہاتھ سے لڑکھڑاتی ہوئی گاڑی کہاں تک گھومتی چلی گئی وہ اندازہ نہیں لگا پایا۔ بس اس کا سر شدید طور پر اسٹیئرنگ سے ٹکرایا تھا۔ سامنے کا شیشہ ٹوٹ کر اس کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ ایسا لگا تھا وہ واقعی اس کی دسترس سے دور جا رہا ہے۔ آنکھیں کھول کر اس نے سامنے کا منظر دیکھنا چاہا، خدا سے لبوں کو ہلا کر ایک التجا کی۔ وہ ایک مہلت چاہتا تھا، ایک بار اس سے اپنے قریب دیکھنا چاہتا تھا، ایک بار اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھنا چاہتا، لیکن شاید اب التجا کا وقت نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہوتی جا رہی تھیں۔ دور کہیں دور اس نے اپنے ماں باپ کا عکس دیکھا، اور پھر انایا کی ناراض آنکھوں میں ایسے دیکھ کر رخ پھیر لیا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ سب کو دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا، اور وہ وہیں ساکت پڑا رہا۔ رات اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ کافی دیر خود سے لڑتی رہی اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ الجھنوں سے اور بے سکونی سے چھٹکارا پانے کا واحد حل صرف نیند تھی، اور وہ اس وقت پرسکون نہیں دی جاتی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد نیند اس پر حاوی ہوئی اور وہ گہرے سکون میں چلی گئی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جس کی خاطر وہ خود کو پرسکون کیے ہوئے، جسے صرف تنگ کرنے کے لیے وہ ابھی تک ناراض ہے تاکہ اسے اچھا سبق سکھا لے، وہ اسے کتنا دور جا رہا ہے، جسے وہ اپنی دسترس سے خود کو بھیج چکی ہے۔ دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچا۔ ایک بے سکون نہیں، اس کی رگ رگ میں سرایت کرتی چلی گئی، اور اس نے پٹ سے آنکھوں کو کھول دیا۔ دور کہیں اذانوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ کتنی دیر وہ سحری کی رونقیں مس کرتی رہی۔ خدا جانے اگلا رمضان دیکھنا کسی کو نصیب ہوگا، لیکن سحری کے لیے جاگنا، افطاری کا انتظار کرنا، یہ ایسے لمحات ہوتے ہیں جن سے بچھڑنا آسان نہیں ہوتا۔ اپنے بالوں کو سلجھاتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھی۔ سب سے پہلا خیال سمر کا آیا تھا۔ نہ جانے وہ رات بھر کہاں رہا ہوگا، واپس حویلی آیا یا نہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ نیچے جا کر ملازمہ سے خیر خیریت لینا چاہتی تھی۔ ویسے بھی سمر کی کوئی بات وہ ملازمہ سے پوچھ لیتی تو ملازمہ اس کے بارے میں اسے بتا دیتی، اور وہ پرسکون ہو جایا کرتی۔ وضو کرنے کے بعد وہ جائے نماز پر آ کر بیٹھ گئی۔ ابھی اس نے نماز مکمل کی تھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ جب سرخ آنکھوں کے ساتھ ستارہ اندر داخل ہوئی، اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ستارہ کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اسے کسی انہونی کا خیال آیا تھا۔ عمومی طور پر ستارہ کبھی بھی اتنی صبح نہیں جاگا کرتی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے پوچھا، اور ستارہ نے ایک نظر اس سے دیکھا اور پھر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ میں پوچھ رہی ہوں کیا ہوا، پریشان کیوں ہوں؟ اس بار اس کی آواز میں دنیا جہان کے اندیشے سمائے ہوئے تھے۔ وہی ہوا جو آپ چاہتی تھی۔ ابھی نماز پڑھ لی ہے تو 2 رکعت شکرانے کے نوافل بھی پڑھ لیں۔ اور اس کا دل چاہا کہ وہ آگے بڑھ کر ستارہ کا گلا دبوچ لے۔ ہوش میں تو تم ہو، یہ کس طرح بات کر رہی ہو؟ اور ستارہ فوراً اٹھتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ سمر بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اسے لگا جیسے کسی نے اسے منو مٹی تلے دفن کر دیا ہو۔ کتنی دیر وہ ہل ہی نہیں پائے، کتنی دیر تو اسے لگی تھی سانس کھینچ کر باہر نکالنے میں۔ کیا تم چاہتی ہو میں ہمیشہ کے لیے تم سے دور چلا جاؤں؟ دور کہیں کسی نے سرگوشی کی، اور وہ فوراً بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس بار اس کا لہجہ ڈگمگایا ہوا تھا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں آپی، سمر بھائی ہاسپٹل میں، اور وہ بےتاب ہو کر باہر کی جانب دوڑی۔ سب لوگ چلے گئے ہیں، آپ کس کے ساتھ جائیں گی؟ اسے ایک اور دکھ ہوا تھا
ڈیسی نے اسے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ ایسے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ سمر کی اس حالت کی ذمہ دار وہ ہے۔ تم جاؤ ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، میں خود جاؤں گی۔ وہاں اس نے ابھی تک دوپٹہ اس طرح لپیٹ رکھا تھا۔ ستارہ اسے دلاسا دیتے ہوئے اپنے ساتھ لگانے لگی، لیکن اس میں ستاروں کو دور دھکیل دیا تھا۔ ستارہ خدا کا واسطہ جاؤ، میں مر جاؤں گی، اپنے ہاتھوں کو جوڑے وہ التجا کر رہی تھی، اور ستارہ باہر کی جانب بھاگی۔ وہ پلٹ کر جاتے ہوئے آنکھوں کو اس نے دعا کے لیے اٹھایا تھا، یا اللہ اس بار نہیں، اس بار ہرگز نہیں۔ اس سے زیادہ وہ کچھ کہہ نہیں پائی۔ اپنے خالی ہاتھوں پر اپنا سر ٹکا کر وہ اس شدت سے رو پڑی کہ دل کا سارا غبار آنسو بن کر نکلتا چلا گیا۔ اس کا دل لرز رہا تھا، اور اس کی کیفیت ایسی تھی جو سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر محبوب دور جا رہا ہو تو پیچھے کھڑے خالی ہاتھ شخص کی کیفیت کیا ہوگی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں وہ بھاگتی چلی آ رہی تھی جب اسے نفرت بیگم دکھائی دی، اور وہ آتے ہوئے ان سے لپٹ گئی۔ امی، سمر لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے اس نے بس یہی کہا کہ یہ وہی لوگ تھے جن کے سامنے وہ چیخ چیخ کر کہا کرتی کہ وہ اسے محبت نہیں کرتی، اور آج اپنی محبت کی بےتابی ان سب پر ظاہر کر رہی تھی۔ امی، سمر کیسا ہے؟ بابا، اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ تایابو، وہ بھاگ کر اپنے تایابو سے پوچھنے لگی، اور انہوں نے نرمی سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ دعا کرو بچے، وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے اس کا ماتھا چوم رہے تھے۔ ہمیشہ سے ان کے لیے وہ ان کی بیٹی جیسی تھی۔ آج شام ان کا نکاح تھا، آج شام وہ اس کے نام کی ہونے والی تھی، اور اب یہ حادثہ اس سے نہیں پتا اس نے کتنی بار دعائیں کی، اسے نہیں یاد اس نے کتنی بار التجا کی۔ بس وہ بےتاب تھی، سمر کو کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ اس کی محنتوں کا پھل تھا، اس کی محبت کا سارا جہاں جو اس سے دور چلا جاتا تو وہ جینے کے قابل نہ رہتی۔ تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد اس نے ڈاکٹر کو آتے دیکھا۔ تابو ڈاکٹر کی جانب بڑے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا بچہ کیسا ہے؟ وہ باپ تھے حد سے زیادہ بےتاب، جنہوں نے نہیں سوچا تھا کہ عید اس طرح گزرے گی۔ اللہ کا شکر ہے وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ سر کا زخم تھوڑا گہرا تھا، باڈی پر بھی شیشوں کے ذرات کی وجہ سے زخم ہے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد وہ ہوش میں آ جائیں گے۔ آپ سب ان سے مل لیجیے گا۔ ان کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے وہ تسلی دے کر چل دیے۔ اس نے شکر کی سانس خارج کی۔ اتنا آسان نہیں ہوتا محبوب سے بچھڑ جانا۔ جب وہ ہماری دسترس میں ہو، ہمارے دل کے قریب ہو، تو ہم بے دھڑک کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے وجود سے دور جاؤ، دور جاؤ، اور پھر کبھی واپس نہ آنا۔ لیکن حقیقت میں وہ جب ہم سے دور جانے لگتا ہے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ محبت ایسی سولی ہے جس پر لٹکا ہوا شخص نہ ہی جان دے سکتا ہے اور نہ ہی زندہ رہ سکتا ہے، اور اگر اس سولی میں ہجر کی اذیت کا اضافہ ہو جائے تو پھر تکلیف اتنی بڑھ جاتی ہے کہ گویا سانس حلق میں اٹکی ہو اور انسان زندہ لاش بن کر گھوم رہا ہوتا ہے۔ اس نے فوراً وضو بنایا، شکرانے کے 2 نفل ادا کیے۔ آج اس کی جو حالت ہوئی تھی گھر بھر میں، جن کو وہم بھی تھا کہ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں رہے گی، ان سب نے دیکھ لیا کہ وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس کے ساتھ خوش رہے نہ رہے، لیکن اس کے بغیر خوش رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تقریباً 2 گھنٹوں کے بعد ہوش میں آیا۔ دروازے میں کھڑی اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ تایابو تایمی کی خراب طبیعت کی وجہ سے انہیں لے کر گھر چلے گئے تھے، جبکہ ندرت بیگم اور اس کے بابا سرفراز وہیں رکے۔ نہ جانے اس نے باپ کو کیا کہا تھا جو وہ یوں چلے گئے۔ حالانکہ تائی امی کبھی بھی اپنے بیٹے کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ بابا دوا لینے گئے اور ندرت بیگم کچھ دیر اٹھ کر باہر آ گئیں۔ جب اس نے بڑی مشکل سے گردن گھمائی، کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ انتہائی کمزوری سے بات کر رہا تھا، اور اس شاندار سے مرد کو اس طرح دیکھنا اس کے لیے کتنا تکلیف دہ تھا، اسے وہی جانتی تھی۔ میں نے چاہا تھا کہ تم سے دور چلا جاؤں، اور وہ تڑپتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلاتی روتی رہ گئی۔ اب عید کس طرح منانی ہے محترمہ؟ اتنی تکلیف کے باوجود بھی وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ I'm sorry, I'm really sorry۔ اس کے بازوں پر ہاتھ جمائے وہ بس معافیاں طلب کر رہی تھی، اور سمر رعایت کے مطابق لبوں کا کونا کھینچ کر مسکرایا۔ میرے جسم میں بہت زخم ہے، بہت درد ہے۔ اب اس طرح سوری کرو گی تو میں گلے لگا کر جو بھی نہیں کر پاؤں گا۔
اور وہ سرخ ہوتے ہوئے اپنی پوری آنکھیں کھول کر ایسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ شخص اتنی تکلیف میں بستر پر پڑا بھی ابھی ہمت رکھتا تھا کہ اس کی بولتی بند کروا دے۔ عید مبارک، وہ کہہ گیا اور وہ سر جھکاتے ہوئے ہنس پڑے۔ ڈاکٹر نے آپ کو زیادہ باتیں کرنے سے منع کی ہے، اب آپ ریسٹ کریں۔ وہ جانے لگی تھی لیکن سمر نے روک لیا۔ میں ریسٹ کروں گا لیکن تم میرے پاس رہو گی، میرے بہت قریب۔ اور اس کے قریب بیٹھتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ آنکھیں بند کرتا جا رہا تھا اور ایک سکون اس کی رگ رگ میں سرایت کرتا چلا گیا۔ موت کو چھو کر واپس آنے کی شکر گزاری الگ تھی اور محبوب کو پا لینے کی شکر گزاری الگ۔ اسے جو کچھ میسر تھا اس کا وہ تصور نہیں کر سکتا تھا۔ آج شام میں ان کا نکاح تھا۔ اسے یقین تھا کہ سمر کی ایسی حالت میں تو وہ لوگ نکاح نہیں کر سکتے۔ وہ دن بھر اس کے پاس ہی رہی۔ یہ تقریباً عصر کا وقت تھا جب آغا جان، تایا ابو، تائی امی اور قاضی صاحب ہاسپٹل کے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ حیرت سے ان سب کو دیکھتی رہ گئی۔ سب لوگ یوں ریاکٹ کر رہے تھے جیسے کہ یہ سب کچھ نارمل ہو۔ اسے سوالیہ نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا اور اس کی ماں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ہمارے دولہے میاں کا کہنا ہے کہ نکاح اگر آج مقدر ہے تو آج ہی ہوگا، چاہے پھر جس طرح ہو۔ اور اس نے نم آنکھوں سے اپنے سامنے لیٹتے ہوئے اس خوبرو شہزادے کو دیکھا جو اس پر واپس نہیں ہٹا تھا۔ وہ اپنی ماں کے قریب بیٹھ گئی۔ آسیہ بیگم اس کے پاس کھڑی تھی۔ چاہے یہ ماحول جیسا بھی تھا لیکن یہ الفاظ اس کے دل پر اثر کر رہے تھے۔ عنایہ سرفراز دختر سرفراز احمد، آپ کا نکاح بعوض 5 لاکھ حق مہر سکہ رائج الوقت سمر خانزادہ سے بڑھایا جاتا ہے۔ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اسے سر جھکاتے ہوئے قبول کر لیا۔ بھلا کیسے قبول نہ کرتی؟ جب دل روح سب کچھ تسلیم کر چکا تھا تو پھر زبان کی کیا مجال کہ وہ خاموش رہتی۔ اس سرگوشی پر دور لیٹا ہوا شخص دل و جان سے نثار تھا۔ دونوں طرف سے نکاح نامے پر دستخط ہو گئے۔ وہ دونوں میاں بیوی بن چکے تھے۔ یہ نکاح اس طرح ہونا تھا اس سے نہیں سوچا تھا، لیکن اس سے زیادہ سرشاری یہ تھی کہ وہ اس کا تھا، صرف اور صرف اس کا، جس روز وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس روز اس نے سمجھا تھا کہ جسم سے جان نکلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، روح نکلتی ہے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے، انسان کتنی دیر ہوا میں معلق رہتا ہے۔ اور آج جب اسے وہ دوبارہ دستیاب ہو چکا تھا تو اسے اندازہ ہوا کہ 2 روحوں کا ملن کتنی سرشاری سے۔ تبھی پروردگار نے جنت میں بھی انسان کو جوڑے کی شکل میں رکھا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں، ایک دوسرے کے لیے باعث مسرت بنے۔ اگلے 2 دنوں تک وہ ڈسچارج نہیں ہوا اور وہ ہاسپٹل میں رہی۔ یہ عید جیسے بھی گزری تھی لیکن لمحہ لمحہ کے ساتھ تھی اور ہر لمحے اس سے سرگوشیانہ باتیں کرتا رہتا۔ جو پہلے اسے عنایہ کہا کرتا تھا اب ڈائریکٹ بیگم صاحبہ پر آ کر رکا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے سر جھکا لیتے۔ اس روز وہ ڈسچارج ہو کر واپس آ گیا۔ تکلیف کافی کم تھی، ویسے بھی اللہ کا شکر تھا وہ اپنے پیروں پر چل پھر سکتا تھا۔ بس سر کا زخم تھوڑا گہرا تھا تو بینڈیج ابھی باقی تھی۔ اس نے داجی کو بنا لیا کہ انہی 2 ہفتوں کے اندر اندر اس کی رخصتی بھی کروا دیں، جس سے ساری تیاریاں نکاح کے لیے مکمل تھیں۔ بس انہی تیاریوں کو تھوڑا اور بڑھانا تھا اور بات رخصتی پا کر ٹک جاتی، جبکہ ان دونوں کی خوشی اور رضامندی کو دیکھتے ہوئے داجی نے بھی یہ فیصلہ کر لیا۔ حویلی میں موجود رسم کے مطابق وہ رخصتی سے پہلے اسے نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ ساری لڑکیوں نے عنایہ کو چھپا رکھا تھا اور وہ اسے روپ نہیں آئے گا، جبکہ اسے دیکھنے کے لیے وہ بےتاب اور بے قرار صبر رہتا۔ اور یہ کیسی اذیت تھی کہ وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ستارہ اور اپنی بہن کو رشوت کا لالچ دے لیا لیکن وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ مایوں کا لباس پہنے، زرد رنگ کے شرارے میں اپنے ہاتھوں پر مہندی لگوا کر وہ بھی کچھ دیر پہلے ہی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ موصوف کی جانب سے کافی کوشش کی گئی لیکن سٹیج پر بس ان دونوں کو ساتھ بٹھایا گیا، لیکن درمیان میں پھر بھی جالی دار پردے کی آڑ لگا دی گئی۔ وہ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا اور اس بات پر وہ جی بھر کر بدمزہ بھی تھا، جبکہ عنایت تو لب بھینچ کر مسکراتی رہ گئی۔ اپنا لباس تبدیل کرنے کے بعد وہ بھی بستر پر آئی ہوئی جب کھڑکی سے کود کر کوئی اندر داخل ہوا اور وہ دھک سے رہ گئی۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بآواز بلند چیختی، مقابل نے آ کر سختی سے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ جمایا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ خاموش، میں ہوں جانا تمہارا شوہر، اور اس نے دھڑکتے ہوئے دل کو دھڑکنے سے باز رکھا تھا۔
اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ ٹکا کر اسے اشارہ کیا اور مقابل نے فوراً اپنا ہاتھ ہٹا دیا۔ سوری، مجھے ایسے آنا پڑا، لیکن تمہیں دیکھے بنا رات کیسے گزارتا؟ اور وہ سرخ چہرے کے ساتھ اس سے گھورتی رہ گئی۔ یہ کوئی طریقہ ہے سمر؟ جبکہ وہ سدھرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ طریقہ نہیں ہے، لیکن گناہ بھی نہیں ہے۔ میں نے تمہیں دیکھنا تھا، تم سے بہت ساری باتیں کرنی تھی۔ آج دور دور کی ملاقاتوں والی آخری رات ہے، اور کل سے اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہہ سکے اسے رونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنا رخ موڑ لیا۔ خدا کے لیے ایسی باتیں مت کریں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ دل کی حالت کیوں غیر ہو رہی ہے، اور مقابل نے نرمی سے اس کے کندھوں پر اپنا جھکا ہوا میرا دل رک جائے گا، میں مر جاؤں گی۔ جبکہ وہ جھکتے ہوئے اس کے کندھے پر لب جما چکا تھا۔ تو پھر کل کیا ہوگا؟ جب تم مکمل مجھے دستیاب ہوگی، میری دسترس میں، میرے جنون سے متعارف ہو کر اپنی محبت کو آزماؤ گی، پھر کل کی کل دیکھی جائے گی۔ وہ اپنے ناخنوں کو کھریدتی ہوئی کھڑی رہی۔ دیکھ لی محترمہ، کل بھی اتنا آسان نہیں ہونے والا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بے باک ہوتا، وہ قریب سے گزرنے لگی، اور سمر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اس کی مہندی پر اپنے لب رکھ لیے۔ اپنا نام ڈھونڈو۔ وہ اب اس کی ہتھیلیوں کو دیکھ رہا تھا، اور پھولوں کے درمیان لکھا ہوا سمر کی بیگم اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اور اس نے جھکتے ہوئے باری باری دونوں پر اپنے لب رکھے۔ تمہارے نام کے ساتھ میرا نام کتنا خوبصورت لگتا ہے نا؟ اور جب تمہیں لوگ کہتے ہیں کہ تم صرف میری ہو، یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اس کے چہرے کو وہ دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوئے اپنی بے قراری ظاہر کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے جوڑتے ہوئے وہ ہلکی سی گستاخی کر کے دور ہوا، جبکہ عنایت کو یوں لگا تھا جیسے دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہو، جیسے کہ دھڑکن بے ترتیب ہو چکی ہو۔ وہ کچھ سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پورا کمرہ جیسے اس کی خوشبو سے مہک رہا تھا، جیسے کہ ایک حسین احساس اس کے ارد گرد منڈلا رہا ہو۔ اگلا دن ہنگاموں سے بھرا ہوا تھا۔ نہ جانے کتنے حسین خواب تھے جو اس کی پلکوں پر سجے اس کی آنکھوں کو اور حسین بنا رہے تھے۔ دلہن کے روپ میں وہ اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ جو بھی دیکھے اس کا ایمان ڈگمگا جائے۔ میدان خود کو کتنی دیر وہ آئینے میں دیکھتی رہی اور حسین مسکراہٹ کے ساتھ اپنے حسن کا جائزہ لیتی رہی۔ بلا شبہ وہ بہت حسین تھی، اور مقابل کی محبت کے رنگوں نے اسے مزید دلکش بنا دیا تھا۔ عورت حسین ہوتی ہے اور مرد کی محبت اس سے نکھار دیتی ہے، اور یہی نکھار اس کے چہرے میں آ کر اسے سحر انگیز بنا چکا تھا۔ وہ دلہن کے روپ میں جب گھونگھٹ اوڑھے اس کے سامنے آئی تو مقابل سانس لینا ہی بھول گیا تھا۔ سانس گویا حلق میں اٹک چکی ہے، اور وہ اس کے سامنے تھی حسن کا مجسمہ بن کر، جبکہ اس کے ہاتھ بڑھا کر اس نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اس کا گھونگھٹ ہٹاتے ہوئے مبہوت ہو کر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، جبکہ دلہے کے روپ میں وہ خود بھی اتنا دلکش لگ رہا تھا کہ نہ جانے کتنی نگاہیں اس پر ٹکیں اور ٹکی رہ گئیں۔ جانے کی کتنی نگاہوں میں رشک تھا اور کچھ میں جلانا، لیکن وہ دونوں اپنی محبت میں اس طرح ڈوبے ہوئے تھے کہ انہیں کسی اور کی پرواہ نہیں تھی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ اسے خود کو یوں دیکھتا پا کر وہ آہستہ سے منمنائی۔ اتنی حسین کہ اگر لفظوں میں بیان کروں تو ممکن نہیں ہے، اتنی دلکش کہ اگر تمہیں دیکھتا رہوں تو تاعمر میری آنکھیں سیراب نہ ہوں۔ اس سے زیادہ حسین اقرار کیا ہو سکتا تھا؟ اس وقت وہ اس کے پہلو میں سچ کر خود کو دنیا کی خوش قسمت نصیب دلہن سمجھ رہی تھی۔ یہ نہ جانے کتنی دعاؤں کے سنگ سے رخصت کر دیا گیا، اور رخصتی کیا تھی؟ بس ایک کمرے سے دوسرے کمرے کا سفر، اور یہ سفر بھی انتہا کا دل نشین تھا۔ سمر کے کمرے کو سرخ گلابوں سے سجایا گیا تھا، اتنا حسین کمرہ جو اس کے دل کو اس قدر دھڑکا رہا تھا۔ اس دھڑکتے ہوئے دل کو تھام کر وہ بامشکل خود پر قابو پائے ہوئے تھی۔ اپنی لرزتی ہوئی پلکوں کو جھکا کر اس نے ہلکا سا لبوں کو کچلا۔ کافی دیر وہ انتظار کرتی رہی، اور کچھ دیر گزرنے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا۔ خمار اس کے وجود پر چھایا ہوا تھا، آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا، اور بالکل اس طرح وہ سمٹتے ہوئے خود تک محدود ہوتی جا رہی تھی۔ بالآخر وہ اس کی دھڑکنوں تک پہنچ گیا، اور وہ اس پر جھکا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تم جانتی ہو تمہیں پا لینا کسی خواب کے مترادف ہے۔ ایک نرم سی سرگوشی سے وہ گویا
ہوئے خوابوں کا تذکرہ نہ کریں، خواب جلدی ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا، لیکن وہ آہستگی سے اس کے چہرے کے نقوش کو اپنی انگلی سے چھو رہا تھا۔ خواب نہیں ٹوٹتے۔ تم نے خوابوں کے پیچھے پاگل لوگ نہیں دیکھے جو اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، اور میں انہی لوگوں میں سے ایک ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ اسے اپنی دسترس میں رہ کر اس کی جولری اتار کر اس کے حسین چہرے کو اپنے قریب کرتا جا رہا تھا، اور اسی طرح اس کے اندر کی بےتابی بڑھتی جا رہی تھی۔ سمر، اس نے بے اختیار سانسوں کے درمیان پکارا، اور سمر نے کھینچ کر اسے اپنے اوپر گرا لیا تھا۔ حسن کے ہتھیاروں سے لیس اس دلہن کی دلکشی عروج پر تھی۔ وعدہ کریں کہ کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ پھیلا دیا، اور سمر نے اس کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر خدا نہ چاہے تو اور خدا کب چاہتا ہے کہ دو ایک ساتھ دھڑکنے والے دل ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں؟ خدا ہرگز نہیں چاہتا کہ جن کے ارادے نیک اور نیتیں سچی ہوں ان کے وجود میں کوئی درار پڑ جائے۔ وہ رات بس محبتوں کی رات تھی اور دسترس میں لینے کی رات تھی، اور وہ اسے اپنی دسترس میں لے کر بس محبت کرتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اب اس کے زلفیں اور اس کا تراشا ہوا وجود جو اس کے باعث محبت تھا، اس کی بھیگی بھیگی الجھی سانسوں کو پیتے ہوئے وہ اسے معتبر کر رہا تھا، اور وہ رات ان دونوں کے ملن کی رات تھی، اور اس رات اس کی روح سے روح کو پیوست کر کے وہ اس کے وجود میں اترتا چلا گیا۔ اس کے جنون پر ہار ہوتی وہ اپنی مانگتی رہ گئی، پناہ مانگتی رہ گئی۔ اگلی صبح اس کی سوچ سے بھی زیادہ حسین تھی، اور وہ اس کی دسترس میں تھی، جسے مانگتے ہوئے اس نے ایک عرصہ گزار دیا۔ کروٹ بدل کر وہ اسے قریب کھینچ کر اس کے بالوں میں منہ چھپائے اسے بھی اٹھ جانے پر مجبور کر گیا، تو اس نے اپنی خمار آلود آنکھوں کو کھول کر مڑتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ مجھے اٹھنے دیں پلیز، وہ سرگوشی میں کہتی اسے دور ہوئی، جبکہ وہ یکاٹک اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، جبکہ اس کے یوں دیکھنے پر وہ بے وجہ سرخ ہو رہی تھی۔ مجھے یقین کر لینے دو کہ یہ صبح اتنی خوبصورت ہے۔ اس پر جھکی تھی، صرف یہ صبح نہیں، آنے والی ہر صبح اور ہر شام حسین ہوگی انشاءاللہ۔ مسکراتے ہوئے اس سے کہہ کر وہ اس کے قریب سے اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ اس حویلی میں بڑی بہو کی حیثیت سے وہ اس کا پہلا دن تھا، اور وہ دن اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ ہر ایک کی محبتیں اسے میسر تھیں، اور وہ محبتیں جنہیں میسر ہوتی ہیں وہ بھی دنیا کی خوش قسمت نصیب لوگ ہوتے ہیں جن پر عشق ٹوٹ کر برستا ہے۔ وہ عشق کی فیضیابیوں میں اپنے وجود کو کھو دیتے ہیں۔ ٹھیک کہا تھا تم نے، ہر شام سرشار کر دینے والی ہے۔ اس شام وہ اسے گھمانے کے لیے باہر لے آیا تھا، اس کے ہاتھوں کو تھام کر وہ اپنے خواب کو پورا کرتے روشن راہوں پر دور تک چلتا جا رہا تھا۔ ہاں تو اچھا ہے نا، بہت اچھا، آپ کو یقین تو آیا؟ اس کی زلفوں کے بادل اس کی کمر پر بکھرتے گئے۔ مجھے گجرے لے دیں، آپ جانتے ہیں مجھے گجروں سے عشق ہے۔ سڑک کے پار پھولوں کے اسٹال کو دیکھ کر وہ کہہ گئی، اور اس نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں سمر۔ وہ اچھا خاصا گھبرا گئی تھی۔ تمہیں کسی سے عشق نہیں ہونا چاہیے سوا میرے۔ نہ جانے کیوں وہ بے وجہ سنجیدہ ہو رہا تھا۔ میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس… پلکیں لرزاتے وہ ذرا سا خوفزدہ ہوئی، لیکن سمر نے اپنے لب اس کے ماتھے پر جما لیے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں صرف تمہارے لیے قابل عشق رہوں، کیا ٹھیک نہیں چاہتا؟ وہ اب سوالے نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور اس نے فوراً اس بات میں ہلا دیا۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے گجروں کی دکان پر لے آیا تھا، اور اپنے ہاتھ سے سڑ گلابوں سے سجے ہوئے گجرے اس کی کلائی کی زینت بنا دیے۔ پھولوں میں سے ایک حسین گلاب اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا۔ اسے یقین تھا کہ آنے والے وقت گلابوں سے زیادہ حسین ہونے والا تھا، جس کی خمار آلود پتیاں بھی بکھر کر اسے معتبر کر دیتی۔ ہر شام وہ اس کے وجود میں اترتی ہوئی شام ہوتی، اور ہر صبح کا آغاز یوں ہوتا جیسے کہ ایک طویل عرصے کے بعد بہار نے رخ پھیرا ہو، جیسے محبت آسمان سے اترتے ہوئے دلوں پر نازل ہو جاتی ہے، ویسے ہی حسین احساس بھی دلوں پر نازل ہو کر اپنا غلبہ طاری کر دیتے ہیں۔ اور زندگی کے کسی راستے پر اگر محبوب دامن چھڑا کر دور جانے لگے تو اپنے قدم مضبوطی سے جمائے رکھیں۔ اگر محبت شامل تھی کہ وہ ایک دن لوٹ آئے گا،
اور پھر اگر وہ لوٹ آئے تو اسے سمیٹ لیں۔ اگر اس نے آپ کے حق میں کوتاہی نہیں کی، اگر اسے محبت کرنے کے لیے کوئی دوسرا دل نہیں چنا تھا، یا اگر وہ دوبارہ لوٹ کر جانے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، آپ دیکھنا ہے کہ محبوب کے بارے میں کیسے جانا جائے کہ وہ دوبارہ لوٹ کر جانے کا ارادہ نہیں رکھتا، تو اس کے لیے آزمائش شرط ہے۔ اتنا آزما لیں کہ کوئی شک باقی نہ رہ جائے۔ شک جس دل کی بنیاد بنتے ہیں، وہیں سے پھر محبت رخصت ہو جاتی ہے۔ محبت کو کبھی بھی دلوں سے رخصت نہ ہونے دیں۔ یہ دلوں کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ وہ زندہ رہیں، اور محبوب کے احساس سے پروان چڑھی محبت میں مبتلا دلوں کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر قسم کی حسد سے پاک ہوتے ہیں۔ انہیں بس چاہنا آتا ہے، مثبت رہنا آتا ہے، اپنے ارد گرد موجود خوشیوں کو قابو کرنا آتا ہے، اور جب یہ سب آ جاتا ہے تو عشق بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ سمر کے ساتھ ہی وہ بیرون ملک چلی گئی۔ وہ گزاری کے لیے اس نے سمر کے ساتھ ہی آفس جوائن کر لیا تھا، اور پھر اس نے سوچا نہیں کہ کس طرح اس کے قدم مضبوط ہوتے چلے گئے۔ قدموں کی مضبوطی اس بات کی گواہی تھی کہ پہلو میں کھڑا ہوا محبوب بہت مضبوط ارادے رکھتا ہے۔ وقت چاہے جیسا بھی ہو، وہ ڈھال بن کر کھڑا رہے گا۔ خدا نے انہیں دعا سے نوازا، دعا جیسے ان کی زندگی کے سارے دعاؤں کے لیے مقبولیت کا لمحہ تھا۔ اس نے دعا کو ہاتھوں میں اٹھایا تو نہ جانے کتنی دیر اس میں شکر گزاری سے آنسو بہاتا رہا۔ اب یہ تو اس کا حق بنتا تھا کہ جس پروردگار نے اتنے سب کچھ سے اسے نوازا ہے، اس کی شکر گزاری کی جائے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر مان لیا جائے کہ وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ دلوں کو جوڑنے کا ہنر اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اس نے دلوں کو بنایا ہے اور پھر ان دلوں میں محبت کو اتارا۔ امید ہے کہ ہماری آج کی سٹوری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر سٹوری پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک ہم سے لازمی شیئر کریں، اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔